أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ صدق الله العظيم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ کہ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور حالانکہ وہ اپنے دل پر اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہے اور وہ دراصل بہت بڑا جھگڑالو ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ جب وہ واپس لوٹ کر جاتا ہے تو زمین کے اندر فساد پھیلانے اور نسلوں کی بربادی کرنے فصلوں کی بربادی کرنے کی کوشش کرتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور تو غرور اور تکبر کے اندر پھر زیادہ ابھرتا ہے اور زیادہ گناہ کرتا ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ پر اس کے لیے جہنم ہی ہے وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات مبارکہ شان نزول کے اعتبار سے اخنس بن شریح ثقفی ایک یہودی تھا منافق تھا یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو ظاہراً کہتا تھا کہ میں ایماندار ہوں مسلمان ہوں لیکن دل کے اندر کفر رکھتا تھا اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ان منافقین کے بارے میں آیات مبارکہ نازل ہوئی ہے جنہوں نے حضرت خبیب اور ان کے ساتھی صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کے اوپر باتیں بنائیں اور بڑے برے تاثرات کے ساتھ لوگوں کے اندر باتیں پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کے اندر یہ آیات اتاری ہیں علامہ محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیات مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ آیات مبارکہ کس کے بارے میں نازل ہوئی گو یہ آیات مبارکہ کسی ایک کے بارے میں نازل ہوئی ہو لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے کیا مطلب کہ یہ کسی منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہو لیکن حکم اس کا یہ ہے کہ یہ ہر منافق پر فٹ آتی ہے کہ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے منافق آتا ہے تو گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سچے ہیں ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں قسمیں اٹھا کر کہتا ہے لیکن دل کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کفر رکھتے ہیں ایمان نہیں رکھتے اپنے آپ کو ایماندار ظاہر کرتے ہیں اور دل کے اندر یہ کفر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں سچے ہیں لیکن دل کے اندر کیا کرتے ہیں کفر رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون کے اندر 28 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات بالکل ابتدائی آیات اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں حالانکہ یہ ظاہراً گواہی دیتے ہیں دل کے اندر یہ کفر رکھتے ہیں دل کے اندر ان کے ایمان نہیں ہے یہ بہت بڑے جھگڑالو ہیں دل کے اندر کفر رکھتے ہیں اسلام کے بہت بڑے سخت دشمن ہیں اسلام کے یہ سچ دوست نہیں ہیں نہ یہ اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں اور نہ ہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن سکتے ہیں علامہ بقالی رحمہ اللہ بہت بڑے یعنی کہ تورات کے انجیل کے عالم تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کے اندر اس امت کی یعنی اس موجودہ امت کی برائیاں پاتا ہوں حالانکہ ظاہراً وہ مسلمان نظر آتے ہیں اور اوپر انہیں بکریوں کی کھالیں پہن کر اور دل ان کے بھیڑیوں جیسے ہے یعنی زبان سے ایسے شہد سے میٹھے ہیں اور دل ان کے بہت بڑے کڑے ہوئے ہیں یہ وہ منافقین ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً اور کوئی صحابی وہ فرماتے ہیں جب میں نے اس آیات مبارکہ کے اوپر غور کیا تو یہ وصف میں نے پایا تو وہ منافقین کے اندر پایا یہ منافقین کا وصف ہے کہ زبان بہت میٹھی رکھتے ہیں لیکن دل کے اندر
کفر رکھتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب اذا وعد اخلف واذا تؤمن خان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب منافق بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے خلافی کر دیتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس کی خیانت کر دیتا ہے۔ دوسری اسی کے ساتھ روایت ہے، اس کے اندر اور الفاظ ہیں، تیسری جو لفظ ہیں وہ یہ ہے کہ منافق جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے کہ منافق جب بھی جھگڑا کرے گا گالیاں بکے گا، اس کی خاص نشانی، ان تینوں نشانی جس کے اندر پائی جائیں یا ایک پائی جائے اس کے اندر منافقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث مبارکہ کے اندر فرما دیا کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے یا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے امانت کے اندر خیانت کر دیتا ہے، اور جھگڑا ہو جاتا ہے گالیاں بکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کہا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جب وہ لوٹ کر جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو گواہیاں دی، سب کچھ کہا، ایمان ظاہر کیا، جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو مسلمان ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب اپنوں میں جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے مشورے کرتے ہیں کہ اسلام کو کس طرح نقصان پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جب منافقین فساد پھیلاتے ہیں، ان کے فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو بند کر دیتا ہے۔ جو منافقین کفار مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کے اس طرح کے طریقے کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، اور اس کو جب سمجھایا جاتا ہے گناہ سے ڈر، تو گناہ نہ کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارشیں نہیں برساتا۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشیں نہیں برساتا، اور فصلیں بھی برباد ہوتی ہیں اور نسلیں بھی برباد ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ سے لوٹ کر یہ جاتے ہیں تو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، نسلوں اور فصلوں کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر بارش نہیں برساتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یحب الفساد، کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا جو فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جب ان سے واضح نصیحت کی جاتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم جھوٹ نہ بولو، منافقت چھوڑ دو، سچے اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے چھپا جو گناہ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، تو یہ اور زیادہ ابھرتے ہیں، ادھر سے پھر چلے جاتے ہیں، پھر اپنی خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، اس کے اندر بیٹھ کر یہ اور زیادہ گناہ کرتے ہیں، اور زیادہ ان کو نفس گناہ پر آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، غرور و تکبر کے اندر جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے تو پھر جہنم ہی ٹھیک ہے، اس کے حساب کے اندر اس کو جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے، اور انہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، اے میرے کریم کرم۔